وہی مطلوع میں الفاظ بھی اللہ کے اور معنی مفہوم بھی اللہ کا، کو وہی لفظی بھی کہتے ہیں، اسی کو وہی جلی بھی کہتے ہیں۔ وہی جلی، جیم لام یہ، وہی جلی، وہی مطلوع، وہی لفظی، وہی جلی۔ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے آتی ہے وہی مانوی، مطلوع یعنی کہ وہ ایک ہی بات غیر مطلوع، اور جلیز خفی، خفی ہے یعنی کہ ایک ہی چیز ہے، اقسام دو ہی ہیں، لفظی اور مانوی۔ اسی کو مطلوع غیر مطلوع کہہ دیتے ہیں، اسی کو جلی اور خفی کہہ دیتے ہیں۔ مانوی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں پیغام اللہ کا ہوتا ہے اور الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، ما ینطق عن الہوی۔ وہی مانوی میں پیغام اللہ اور الفاظ نبی کے، الفاظ رسول اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں۔ جی سر جلی اور معنی یہی تعریف ہوگی کہ جلی قرآن پاک جو ہمارے سامنے اور کفی کو شکرا جو جی، نبی کے دل کا ہو گیا، ذہن میں بات ڈال دی گئی، وحی آ گئی، خواب آ گیا، جبریل آ گئی، یہ تمام چیزیں وہی خفی ہیں۔ یہ تو وہی لفظی ہے، یہ بعض انبیاء پر تحریری طور پہ نازل ہو گئی، صحائف وغیرہ، اور بعض انبیاء پر لفظی طور پر نازل ہو گئی، جبریل آیا یا فرشتہ آیا، اس نے آگے پیغام دیا وغیرہ۔ اس میں لفظاً بھی ہے اور لکھی ہوئی بھی آئی ہے، صحائف آئے ہیں بعض انبیاء کے پاس لکھی ہوئی، جیسے آپ کے پاس قرآن نازل ہوا وہ لکھا ہوا تو نہیں آیا نا، لیکن صورت ابراہیم آیا وہ لکھے ہوئے آ گئے، تو یاد انجیل آئی ہیں وہ ایسے آ گئی ہیں۔ وہی جو مانوی ہے اس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، پیغام اللہ کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب آ گیا۔ ان انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پھر نبی سنگ میں جبریل آتے ہیں، وہ جو حدیث جبریل ہے، یاد آئیے، پتہ ہے؟ نہیں پتا، حدیث جبریل ہے۔ نبی آتے ہیں پھر میرے پاس آئے کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جبریل لے کے آئے تھے پیغام۔ تو یہ بھی حدیث ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہے، پیغام اللہ کا ہے۔ ایک ہوتی ہے تشریح، ایک ہوتا ہے تشریح، عین کے ساتھ، ہے کے ساتھ۔ تشریح کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کسی چیز کی وضاحت کرنا، اسے کھول دینا۔ تشریح کہتے ہیں کسی چیز کو شرعی حیثیت دینا۔ میں اس کو آسان کر دوں، عیسائیوں کے پوپ کے پاس تشریعی حیثیت ہوتی ہے۔ تشریعی کیا مطلب؟ جو وہ کہتے ہیں اس کی شریعت بن جاتی ہے، سمجھا گیا؟ جیسے قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا تھا۔ پاس بیٹھے تھے صحابی رسول غالب بن عمرو بن عاص سے، یہ عبداللہ بن سلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے تھے، ہم گوندل کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جو چیزیں وہ حلال کرتے تو اسے حلال کر لیتے، جو وہ حرام اسے حرام کرتے ہیں؟ ایسا تھا۔ میں اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا تھا۔ تو یہاں ان کے پوپ کی اور یہودیوں کے ان علماء کی تشریعی حیثیت ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ تشریع بن جاتی ہے، ان کا دین بن جاتا ہے۔ اسلام میں تشریعی حیثیت رسول اللہ کے پاس ہے،
کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ کیا ہو گیا؟ شریعت بن گئی. اس کے اوپر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر سکے یا حرام کو حلال کر سکے، جبکہ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو پیغمبر آپ کو دے دے اس کو لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے تم رک جاؤ. یعنی پیغمبر کو قرآن نے پوری اتھارٹی دے کے تشریعی حیثیت دے کے بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا پیغمبر تو خود بولتا ہی نہیں ہے. لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ پیغمبر ہماری طرف باتیں خود منسوب کر دے، یہی بات چیک کریں قرآن ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر ہماری طرف کچھ باتیں منسوب کر دے لأخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. دائیں ہاتھ سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے اس کی گرفت کریں گے. ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی اشارہ کاٹ دیں گے. کس کی؟ پیغمبر کی. یہ رسول اللہ کے بارے اللہ کہتا ہے، اور پھر اللہ ہی کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی، پیغمبر تو خود بولتا ہی نہیں ہے. انما اللہ وحی یوحی، جو بھی وہ بولتا ہے، یا جبریل آتا ہے وہ بولتا ہے، یا میں دل میں القاء کرتا ہوں تو بولتا ہے، یا میں خواب میں دکھاتا ہوں تو بولتا ہے، یا من ورائی حجاب پہ تو بولتا ہے. پیغمبر جب بھی بولتا ہے میرا پیغام بولتا ہے. تو تشریعی حیثیت پیغمبر کو حاصل ہے اسلام میں. اسے کہتے ہیں شارع. کیا کہتے ہیں؟ شارع. یہ شارع اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے. جب آپ کی بچہ کوئی آیت پڑھاتی ہے، بعد میں اس کی تفسیر کرتی ہے، اسے بیٹا تشریح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بات کو کھول کے بیان کر دینا، واضح کر دینا. اور تشریح کہتے ہیں کسی چیز کو شریعت بنا دینا، شریعت بنا دینا، دین بنا دینا. پھر سنیں، چھوڑے ابھی نہ لکھیں، ابھی سر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے. کسی چیز کو دین بنا کے پیش کر دینا کس کا اختیار ہے؟ رسول اللہ کا بھی ہے نا. یعنی شارع اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے. ان دونوں کے پاس یہی اختیار ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے دیں، جس چیز سے چاہے روک دیں، جو چیز چاہے کرنے کا حکم دے دیں. ایسا ہی ہے. شارع کہتے ہیں شریعت بنانے والے کو، نازل کرنے والے کو، شرعی احکامات جاری کرنے والے کو. اور تشریعی حیثیت کہتے ہیں اس کی جس کے پاس یہ اختیار ہوگا وہ شریعت بنا دے. کس کے پاس ہے یہ؟ اللہ اور رسول اللہ کے پاس. پیغمبر کے پاس تشریعی حیثیت موجود ہے. تشریعی حیثیت، تشریحی نہیں، تشریحی بھی ہے، تشریحی بھی ہے. قرآن کی تشریح رسول اللہ نے کی نا، تشریحی بھی ہے لیکن تشریحی ہے. تشریحی حیثیت تو کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، صحابہ کو ہو سکتی ہے، لیکن تشریحی حیثیت صرف کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ. یہ چیزیں عرف عام میں جب اہل علم میں آپ بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور سنت کی تعریف کے اوپر بہت ساری مباحث اور کتابیں لکھی گئی ہیں، مخالفت میں بھی اور ان کی حمایت میں بھی. جن لوگوں نے کہا کہ عمل تواتر کا نام سنت ہے، انہوں نے متواتر حدیث کو بھی اٹھا کے سر پہ لگا دیا. انہوں نے خبر احاد تو بہت دور کی بات ہے، خبر متواتر جس کو محدثین نے بہت مضبوطی کے ساتھ حدیث کو پہچاننے کا معیار بنایا ہے، کچھ لوگوں نے خبر متواتر کو بھی چھوڑ کے عمل تواتر کو اہمیت دی. وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ سے صحابہ نے سیکھا ہے، صحابہ سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے ہم تک پہنچ گیا. یہ جو عمل چلتا آ رہا ہے یہ تو دین ہے. ٹھیک ہے، قرآن مقدس ہے. اگر ہم یہ کریں گے ہمیں حدیث کا انکار کرنا پڑ جائے گا. اگر ہم عمل تواتر کو دین سمجھ لیں گے تو حدیث کا ہمیں کرنا پڑ جائے گا. پھر وہی بات ہے کہ قرآن کو بھی ثابت کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. کس نے بتایا یہ قرآن پاک ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا. کس نے بتایا قرآن پاک ہے؟ اگر ہم حدیث کو مائنس کر دیں گے تو ہم قرآن کی حیثیت کو مائنس کر دیں گے. رسول نے بتایا نا قرآن پاک یہ والا، رسول نے اس کی ہمیں بتائی نا. جیسے ہم حدیث کو مائنس کر دیں گے ہم قرآن کو کیا کر دیں گے؟ حدیث کے بغیر قرآن کا وجود کوئی ثابت کر کے دکھائے نہیں ہو سکتا.
اس لیے حدیث کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کچھ لوگوں نے ایک بار پیچھے کراچی کچھ لوگوں نے ایک سیدنا عمر کا قول لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی عمر بھی کہتی ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور وہ جو دلیل دے رہی ہے وہ قرآن سے دے رہی ہے، کہاں سے دے رہی ہے؟ حدیث سے دلیل دے کے حدیث کا رد کر رہے ہیں، حدیث بیان کر کے لکھ کے کہ عمر کہتی ہے ہمیں اللہ کی کتاب، حالانکہ عمر کے نزدیک کتاب سے مراد قرآن و سنت تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے وہ حدیث سے بات اٹھائی، اس حدیث کو مان لیا ساری احادیث کو رد کرنے کے لیے۔ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ عمل تواتر شریعت، بولے شریعت نہیں ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے قرآن کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر ہم حدیث کو پیغمبر کو مائنس کر دیں جس نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے منزل من اللہ ہے، مجھ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر ہم ان کو مائنس کر دیں پھر قرآن کا وجود ثابت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ تشریعی حیثیت عیسائیوں کے پاس جس طرح ان کے پوپ کے پاس ہوتی ہے، یہود کے پاس ان کے بعض علماء کے پاس موجود ہے، اسی طرح اسلام میں تشریعی حیثیت کسی عالم دین کو، کسی فقیہ کو، امام کو نہیں ہے، صرف رسول اللہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ رسول اللہ کو۔ ہم نے ڈسکس کیا کہ شارع کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اور یہ شارع ہے کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ عین کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہی لفظی قرآن کو، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، صحف ابراہیم کو کہتے ہیں، اور وہی معنوی یعنی وہی غیر مطلوع یعنی وہی خفی ہم کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کے وہ عمل کو یا وہ فرمودات کو جو انہوں نے وحی کے بغیر اللہ کے نازل کردہ خفیہ انداز میں یا حدیث کے انداز میں بیان کیے، جیسے جبریل کا اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے حدیث جبریل پڑھانا، یا سیدنا ابراہیم کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملنا، یہ مطلوع نہیں ہے، غیر مطلوع ہے، اور اس کو ہم وہی غیر مطلوع بھی کہتے ہیں، وہی خفی بھی کہتے ہیں، اور مانوی کہتے ہیں۔ ہم نے مرفوع پڑھ لیا تھا، ہم نے موقوف پڑھ لیا تھا، آج ہم منقطع پڑھیں گے، نوٹ کر لیجیے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ سند متصل ہو، ہم نے ایک بار پڑھا تھا کہ حدیث کو جانچنے کے اعتبار سے جو اس کی اقسام تھی، ہم دوبارہ پھر پڑھیں گے اس کو، صحیح لغیری، حسن لغیری، صحیح لذاتی، حسن ذاتی وغیرہ، ضعیف، ہم پھر پڑھیں گے۔ ہم نے کہا تھا سند متصل ہو، مثلا کوئی بھی طبقہ دور ایسا نہ ہو جہاں پہ کسی نے سنا نہ ہو، کوئی ایک راوی اسکپ نہ ہو، سے کہتے ہیں سند متصل ہو۔ منقطع، بس یہ مختصر لکھ لیں، منقطع سند اسے کہتے ہیں جس کی سند متصل نہ ہو، مطلب صحابی نے سنا رسول اللہ سے، تابعی نے سنا صحابی سے، تبع تابعی نے سنا تابعی سے، اس طرح اس کے درمیان میں کوئی بھی انقطاع نہیں ہے، اسے کہتے ہیں متصل روایت۔ اگر درمیان سے کوئی ایک شخص منقطع ہو جائے، نکل جائے، اسے کہتے ہیں منقطع سند۔ سند متصل نہ ہو، کسی ایک طبقے سے کوئی راوی کیا ہو جائے؟ مس ہو جائے۔ نو، اس کی چار اقسام ہیں، اس کی چار نوٹ کر لیجئے: مرسل، معلق، موصل۔ سند کا متصل نہ ہونا، منقطع ہونا، حدیث کو رد کرنے کے اسباب میں سے ایک یہ سبب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک روایت ہے، اس کی سند میں کوئی ایک راوی یا ایک طبقہ مس ہو چکا ہے اور وہ بیان نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث کو رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں فلاں طبقے سے راوی موجود نہیں ہے۔ مرسل حدیث وہ ہے جس میں کوئی صحابی یا تابعی جس میں کوئی صحابی یا تابعی رسول اللہ کی طرف کسی فرمان کو منسوب کرے اور اس نے وہ خود نہ سنا ہو یا خود نہ دیکھا ہو۔ جی، مرسل ایسی روایت
جس کو صحابی یا تابعی اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دے اور اس نے خود اللہ کے پیغمبر سے سنا نہ ہو یا دیکھا نہ ہو، تو یہاں پہ صحابی نے یا تابعی نے، عبداللہ بن عمر صحابی تھے، ان کے غلام تھے نافع تابعی تھے، مالک تبع تابعی تھے، امام مالک نے نافع سے سنا نہیں سنا، نہیں سنا سنا ہی نہیں، انہوں نے بس کہا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے، کوئی بندہ کوئی محدث کوئی بیان کر رہا ہوگا، کوئی بندہ بیان کر رہا ہوگا، میں نے کہیں سے سن لیا ہوگا ان سے، انہوں نے یہ روایت سنی، اس میں کوئی اعتبار ہوگا، اس کا نام لینا مناسب نہ سمجھا ہوگا کسی وجہ سے، روایت وہ بیان کر دی، شاگردوں نے لکھ لی، ہم تک پہنچا دی۔ ہم صحیح کو پہچانیں گے اور صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہوگا۔ یہ منقطع کی ہی ایک قسم ہے، جب رد کر لو چاہے عمل کر لو، چاہے کیوں، اگر اس میں شواہد مل جائیں تو یہ قابل عمل ہے، عمل کے لیے حجت ہے، شواہد نہیں ملتے تو فرق۔ یہ سچ مرسل تھی، اللہ کے پیغمبر تک نہیں پہنچا، سنا نہیں خود، دیکھا نہیں خود۔ معلق روایت وہ ہے جس روایت میں سند آغاز سے یہ رفع ہے، شروع سے یہ رفع ہے، جس کی سند شروع سے یہ رفع ہے۔ ایک محدث ہے جو کتاب لکھ رہا ہے، مثال کے طور پر سنن ابی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ، محدث ہے، وہ کتاب لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اپنے استاد نے سنا، اور سننے کے بعد استاد نے آگے اپنے اگلے طبقے سے یعنی آغاز سے ہی سند کو حذف کر دیا، سند کو حذف کر دیا، سند ہے نہیں اس کی، اس نے کس سے سنا بتایا نہیں، مطلب خود ہی نہیں بتایا، ہاں بتایا نہیں، استاد نے روایت بیان کر دی، محدث نے لکھ لی، اب استاد نے اپنے استاد یا اپنے استاد کے استاد دونوں کو یا ایک کو آغاز سے ہی حذف کر دیا، باقی ساری سند بیان کر دی۔ جب اس کی سند میں ایک دو طبقوں کے لوگ ہی حذف ہو جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، معلق۔ مطلب یہ درمیان سے ایک راوی بتا، حدیث پاک میں آتا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایات کو بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ ان کو سچا کرو نہ جھوٹا کرو۔ اب جو حدثوا لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے حدیث بیان کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ ایسی روایت جس کی سند میں درمیان سے ایک یا دو راوی حذف ہو جائے، جس کے درمیان سے ایک یا دو راوی حذف ہو جائے، اچھا مطلب وہ تھی جہاں بس ایک جہاں آغاز سے حذف ہو گئی۔ موزل وہ ہے جس کے درمیان سے دو یا اس سے زیادہ راوی حذف ہو جائیں، اسے کہتے ہیں موزل۔ دو یا دو سے زیادہ، ہاں جی، مطلب کہ جس نے محدث نے لکھا ہے اس نے جو سند بیان کیا اس میں اس نے دو طبقے ہی چھوڑ دیے، ایک دو یا دو طبقے چھوڑ دیے۔